السلام علیکم ناظرین، جب آپ کے جسم کے اندر خون میں سرخ پھلیوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے یا خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی حالت کو خون کی کمی والی حالت کہا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں سے باقی جسم تک آکسیجن لے جانے کے لیے ہیموگلوبن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے مجموعی صحت کو متاثر کرنے والی متعدد علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ خون کے سرخ خلیات کے پیداوار کے لیے آئرن انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا بون میرو مسلسل ان خلیات کو نکالتا ہے، جس سے ان خلیات کو تبدیل کرنے کے لیے مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے، جو عمر بڑھنے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنتے ہیں۔ ناکافی آئرن کے بغیر یہ عمل متاثر ہو جاتا ہے اور آئرن کی کمی انیمیا کے طور پر جانی جاتی ہے۔ لیکن آئرن کی اہمیت یہی نہیں رکتی۔ آئرن ہمارے خلیوں کے اندر ضروری میٹابولک عمل میں شامل مختلف انزائمز کا ایک اہم جز بھی ہے۔ یہ انزائمز توانائی کی پیداوار، ڈی این اے کی ترکیب اور دیگر افعال کی ایک حد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم آسانی کے ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ آئرن سرخ خون کے خلیوں کی نشو و نما کو فروغ دے کر مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خلیے خراب شدہ خلیات اور بافتوں کو آکسیجن فراہم کر کے ان کی مرمت کرتے ہیں۔ آئرن خون میں آکسیجن کی فراہمی میں مدد کرتا ہے اور دماغ خون کی آکسیجن کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے۔ آئرن کا براہ راست تعلق دماغی صحت اور اس کے افعال سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ آئرن خون کی پیداوار کے لیے ایک ضروری عنصر ہے۔ آپ کے جسم کا تقریباً 70% آئرن آپ کے خون کے سرخ خلیوں میں پایا جاتا ہے، جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اسی طرح پٹھوں کے خلیوں میں ایک ضروری عنصر پایا جاتا ہے، جسے میوگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن آپ کے خون میں آکسیجن کو پھیپھڑوں سے ٹیشوز تک مکمل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ میوگلوبن پٹھوں کے خلیوں میں آکسیجن کو قبول کرتا ہے، ان کو ذخیرہ کرتا ہے اور پٹھوں کی نقل و حرکت کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ جسم میں آئرن کا تقریباً 25% فیریٹن کے طور پر ذخیرہ ہو جاتا ہے، جو خلیوں میں پایا جاتا ہے اور خون میں گردش کرتا ہے۔ اوسطاً بالغ مرد کے پاس تقریباً 1000 ملی گرام آئرن ذخیرہ ہوتا ہے، جو کہ 3 سال کے لیے کافی ہے، جبکہ خواتین میں اوسطاً صرف 300 ملی گرام ذخیرہ ہوتا ہے، جو کہ 6 ماہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جب آپ آئرن کی مقدار دائمی طور پہ کم ہو جاتی ہے یا آپ اس کی انٹیک کم کر جاتے ہیں، تو آپ کے اندر جو سٹور شدہ آئرن ہوتا ہے اس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی سطح بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خون کا عطیہ دینے سے پہلے آپ کا آئرن لیول چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا آپ کے لیے خون دینا محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ آئرن جسم کے اندر نہیں بنتا، بلکہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ بالغوں کے لیے آئرن کی روزانہ کی کم از کم ضرورت 1.8 ملی گرام ہوتی ہے۔ آئرن کی روزانہ ضرورت آئرن سپلیمنٹس لے کر بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ آئرن کی مقدار زیادہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وٹامن سی سے بھرپور کھانے کی بھی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ وٹامن سی آپ کے جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح لوہے کے برتنوں میں کھانا پکانے سے آپ کے کھانے میں 80% زیادہ آئرن شامل ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم کو بہت سے اہم جسمانی افعال انجام دینے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئرن ہیموگلوبن کا کلیدی جزو ہے، جو خون کے سرخ خلیوں کو پورے جسم میں آکسیجن پہنچانے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ خلیوں کی نشو و نما اور تفریق میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں 80% لوگوں میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ وہ خواتین جو باقاعدگی سے ورزش کرتی ہیں انہیں آئرن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جو ایتھلیٹ ہیں ان کو بھی آئرن کی کمی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آئرن کی کم سطح آپ کو جسمانی طور پر تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرا سکتی ہے۔ یہ دماغی افعال کو بھی خراب کر سکتی ہے اور مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جسم میں بہت زیادہ آئرن کا ہونا بعض اعضاء کو خطرناک حد تک ڈیمیج کر سکتا ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جسم کے اندر آئرن کی زیادہ سے زیادہ
توازن کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے اور صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہیموگلوبن کی سطح کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ مختلف معدنیات اور وائٹامنس کسی کے ہیموگلوبن کی تعداد کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان میں آئرن، وائٹامن B6، وائٹامن B9 یعنی فولک ایسڈ، وائٹامن B12 اور وائٹامن C شامل ہیں۔ کم ہیموگلوبن کی سطح والے افراد کو ان میں سے ایک یا زیادہ کے سپلیمنٹس تجویز کیے جا سکتے ہیں تاکہ جسم کو زیادہ پروٹین پیدا کرنے میں مدد ملے۔ متبادل کے طور پر مختلف کھانے کی اشیاء میں یہ وائٹامنس اور معدنیات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اب جب کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آئرن ہمارے جسم کے اندر کتنا ضروری ہے، تو اچھی خبر یہ ہے کہ آئرن کی کمی یعنی کہ انیمیا قابل علاج ہے۔ آئرن سے بھرپور غذاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا، طبی رہنمائی کے تحت سپلیمنٹس پر غور کرنا اور بنیادی وجوہات کو حل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی کن خوراکوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ ان میں گوشت، مرغی، گائے کا گوشت، چکن، ٹرکی، جگر، مچھلی کے جگر کے علاوہ اس کے علاوہ سبزیاں جن میں بروکلی، مٹر، ٹماٹر، پھلیاں، آلو، سبز پھلیاں، مکئی، چقندر اور گوبھی شامل ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیسٹی فوڈز کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔